آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم احمد۔ ڈونلڈ ٹرمپ آج رات امریکہ کے 47ویں صدر کے عہدے کا حلف لیں گے۔ عالمی اقتصادی فورم کی سالانہ میٹنگ سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈاووس میں شروع ہوئی۔ WEF کے صدر بوج برانٹ نے بھارت کے لیے 7 سے 8% کی GDP کی شرح ترقی کی پیشگوئی کی ہے۔ لیبر اور روزگار کے وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے کہا ہے کہ GIG ورکروں کو جلد ہی سماجی تحفظ کے تحت لایا جائے گا۔ کولکتہ میں سیالدہ کی ایک عدالت نے RG کر عصمت دری اور قتل معاملے میں مجرم سنجے رائے کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ دلی اسمبلی انتخابات کے لیے چناؤ مہم میں تیزی آ گئی ہے اور خواتین کے ہاکی انڈیا لیگ میں JSW سورما ہاکی کلب نے رانچی میں دلی SG پائپرز کو 5-1 سے ہرایا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ آج رات امریکہ کے 47ویں صدر کے طور پر عہدے کا حلف لیں گے۔ چیف جسٹس جان رابرٹس انہیں واشنگٹن DC کے کیپٹل روٹانڈا میں صدر کے عہدے کا حلف دلائیں گے۔ حلف برداری کی تقریب سے قبل 78 برس کے ٹرمپ نے کل رات واشنگٹن DC میں فتح یابی کے جشن کی ایک ریلی سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے امریکہ کو درپیش ہر بحران سے نمٹنے کے لیے تاریخی رفتار کے ساتھ کام کرنے کا وعدہ کیا۔ We're going to be using our emergency powers to allow countries and entrepreneurs and people with a lot of money build big plants, AI plants. We need double the energy that we already have, and it's going to end up being more than that. We're going to slash environmental regulations that are really put in there in order to stop progress in this country. We're going to also slash something else, the waste in our bloated federal bureaucracy. We will create the new Department of Government Efficiency. JD وانس نائب صدر کے طور پر حلف لیں گے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر اس تقریب میں بھارت کی نمائندگی کریں گے۔ ادھر عہدے سے ہٹنے والے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے آج جنرل مارک ملی، ڈاکٹر اینٹنی فاکی اور کانگریس کے ان ارکان کو آئندہ کسی کارروائی سے محفوظ رکھنے کے لیے معافی نامہ جاری کیا ہے، جنہوں نے اس کمیٹی میں خدمت انجام دی جس نے راجدھانی میں 6 جنوری 2021 کو ہوئے حملے کی تحقیقات کی تھی۔ جناب بائیڈن نے اپنے آنے والے جانشین کی جانب سے کسی امکانی کارروائی سے تحفظ فراہم کرنے کی غرض سے اپنے غیر معمولی اختیارات کو استعمال کیا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے آج جاپان کے وزیر خارجہ تاکیشی آئیوایا سے واشنگٹن DC میں ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے اپنے باہمی تعاون میں پیش رفت اور کوواڈ سے متعلق پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وانگ سے بھی ملاقات کی۔ عالمی اقتصادی فورم WEF کی 55ویں سالانہ میٹنگ آج سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈاووس میں شروع ہوئی۔ اس 5 روزہ میٹنگ میں اس بات پر غور کیا جائے گا کہ ترقی کا سر نو آغاز کس طرح کیا جائے، نئی ٹیکنالوجیز کو کیسے مزید فروغ دیا جائے اور سماجی و اقتصادی مزاحمت کو کیسے مضبوط کیا جائے۔ اس عالمی میٹنگ میں 130 ملکوں کے تقریباً 3000 لیڈر شرکت کریں گے، جس میں 350 سرکاری سطح کے لیڈر بھی شامل ہیں۔ بھارت کی نمائندگی اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو کر رہے ہیں۔ جل شکتی کے وزیر CR پاٹل، شہری ہوابازی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو، خوراک کو ڈبہ بند کرنے کی صنعتوں کے وزیر چراغ پاسوان اور مہارتوں کی نشوونما اور انٹرپرینیورشپ کے وزیر مملکت جینت چودھری ان کے ہمراہ ہیں۔ ریاستوں کے دیگر کئی وزراء بھی اس میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ 5 روزہ تقریب کے دوران بھارت کی سب کی شمولیت والی ترقی اور ڈیجیٹل انقلاب کے نمونے کو اجاگر کیا جائے گا۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈاووس میں ایک بھارتی چینل سے بات کرتے ہوئے WEF کے صدر اور CEO بورج برانڈ نے اقتصادی اصلاحات کے سبب زیادہ سرمایہ کاری کی وجہ سے بھارت کے لیے 7 سے 8% کی GDP کی پیشگوئی کی ہے۔ India has a great potential. There is no reason why India cannot do 7-8%, provided that there are reforms when it comes to investments in infrastructure, reforms in investing in education and R&D. We do expect that in a few years, India will be 20% of the overall global growth. That is quite incredible.
وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ کھلونوں کی مینوفیکچرنگ کے سیکٹر میں سرکار کی کوششوں نے آتم نربھرتا کی سرکار کی جستجو کو آگے بڑھایا ہے اور روایتوں اور صنعتی اداروں کو مقبول عام کیا ہے۔ من کی بات اپ ڈیٹس کے ذریعے شیئر کی گئی ایک پوسٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ من کی بات کے ایپیسوڈز میں سے ایک کے دوران انہوں نے بھارت بھر کی اجتماعی کوششوں کی حمایت سے کھلونوں کی مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے کے بارے میں بات کی تھی۔ لیبر اور روزگار کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویہ نے آج کہا ہے کہ لیبر بورڈ جلد ہی GIG کارکنوں کو سماجی تحفظ کے تحت لائے گا۔ ڈاکٹر مانڈویہ نے نئی دلی میں غیر رسمی سیکٹر میں کام کرنے والے کارکنوں کو باقاعدگی عطا کرنے اور سماجی تحفظ کے تحت لانے کے موضوع پر 2 روزہ بین الاقوامی سیمینار کا افتتاح کرنے کے بعد یہ بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں 70 سے 80 لاکھ GIG کارکن ہیں اور بغیر کسی امتیاز کے کارکنوں کے لیے سماجی تحفظ فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ گیگ ورکرز آج دیش اور دنیا کے لیے ایک نیو ورک فورس ہے، اس کو ہم کیسے سوشل سیکورٹی دے؟ ہم نے ہمارے لیبر کوڈ میں گیگ ورکرز کے لیے اور گیگ ورکرز کی ڈیفینیشن بھی آئیڈینٹیفائی کری ہے، اور شارٹ ٹائم میں ہی ہم گیگ ورکرز کو سوشل سیکورٹی کے اندر لے کے آئیں گے، جو دیش میں آج 7 اور 8 ملین سے ابو اس کی سنکھیا ہو چکی ہے۔ جو سیکٹر میں نیا سیکٹر ہے، رائزنگ سیکٹر ہے، سن رائزنگ سیکٹر ہے، اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر کے اس سیکٹر میں کام کرنے کے لیے بھی بھارت نے آلریڈی پہل چالو کر دی ہے۔ ڈاکٹر مانڈویہ نے بتایا کہ تقریباً 60 کروڑ لوگوں کو حکومت کی حفظان صحت کی فراہمی کی اسکیموں کے تحت لایا گیا ہے اور انہیں 5 لاکھ روپے تک کا مفت طبی علاج موصول ہوا ہے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ تقریباً 5 کلو گرام اناج لوگوں کو فراہم کیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی بنیادی غذا سے محروم نہ رہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کثیر قومی کاروباری اداروں سے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو متوجہ کر کے کاروبار کرنے میں آسانی کو بہتر بنایا گیا ہے۔ آکاش وانی خبروں سے خصوصی طور پر بات کرتے ہوئے لیبر اور روزگار محکمے کی سیکریٹری سمیتا ڈورا نے اس بارے میں بات کی کہ کس طرح یہ سیمینار بھارت کی 6 کروڑ افرادی قوت کو سماجی تحفظ کی مختلف شقوں کے تحت لانے کے امکانات پر بات کرتا ہے۔ سوشل سیکیورٹی فار انفارمل ورکر انڈیا کے اندر جو 640 ملین ورک فورس ہے، اس کے اندر جو ہمارے انفارمل ورکرز ہیں ان کو کیسے ہم ہیلتھ کوریج، لائف انشورنس کوریج، سکنس ہو تو اس کا کیسے ان کو کوریج ملے، اسی طرح ایکسیڈنٹ بینیفٹ کوریج، یہ سب کیسے ہم سوشل سیکیورٹی ان کو دیں۔ تو یہ سب چرچا ہے کہ ہم سبھی دیش اپنے پروگرامز کو سوشل سیکیورٹی کے لیے کیسے اور افیکٹو بنائیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سماجی تحفظ کی بین الاقوامی ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر محمد ازمان نے ای شری پروگرام کے ذریعے غیر رسمی سیکٹر کے 90% افراد کو ایک ڈاٹا بیس کے تحت لانے کے سلسلے میں بھارت کی پیش رفت کو اجاگر کیا۔ India already taken a step ahead by having the eShram program, which I believe about 90% of the informal sector is already within the database, within the system. We would also like to get India to share with some other 16 countries which are present, and we hope we can also share the latest progress on how ISRA can assist India and some other countries looking at improvement of this social protection for the informal sector. یہ آکاشوانی ہے۔ کولکتہ کے سیالدہ میں ایک سیشن عدالت نے RG کر عصمت دری اور قتل معاملے میں اہم مجرم سنجے رائے کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ سیشن جج انیربن داس نے یہ بھی کہا کہ ریاستی حکومت متاثرہ کے اہل خانہ کو معاوضے کے طور پر 17 لاکھ روپے کی ادائیگی کرے۔ سنجے رائے کو پچھلے ہفتے سنیچر کے دن عدالت نے اس معاملے میں مجرم قرار دیا تھا۔ عدالت کے باہر آج بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ پولیس نے سیکیورٹی کے تمام ممکنہ انتظامات کیے تھے۔ خواتین کے قومی کمیشن نے سیشن عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک بیان میں کمیشن نے کہا کہ باوجود اس کے کہ کمیشن مجرم کے لیے سزائے موت دیے جانے کی وکالت کرتا رہا ہے، لیکن وہ مجرم کو عمر قید کی سزا سنائے جانے کے عدالت کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ اس طرح کی سزا سنائے جانے سے معاشرے میں انصاف کے تئیں ایک احساس پیدا ہوگا اور ہر ایک کو اس بات کی یاد دہانی ہو جائے گی کہ اس طرح کے جرائم کی سزا ضرور ملتی ہے۔ پچھلے برس 9 اگست کو PGT ڈاکٹر کی لاش RG کر میڈیکل کالج کے سیمینار ہال سے برآمد ہوئی تھی
اور 10 اگست کو کولکتہ پولیس نے سنجے رائے کو گرفتار کر لیا تھا. بعد میں اسے سی بی آئی کے سپرد کر دیا گیا اور سی بی آئی نے اس معاملے میں سنجے رائے کے خلاف الزامات عائد کیے. 70 رکنی دلی اسمبلی کے لیے اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو ووٹ ڈالے جائیں گے. دلی اسمبلی انتخابات کے پیش نظر آکاشوانی نیوز آپ کے لیے ایک خصوصی سیریز لے کر آیا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ. قومی دارالحکومت کا دل کہا جانے والا نئی دلی اسمبلی حلقہ دلی اسمبلی انتخابات میں انتخابی جنگ کا مرکزی مقام ہے، جس کے نتائج شہر کے وسیع تر سیاسی منظرنامے پر اثر انداز ہوں گے. اس سیٹ پر دلی کے سابق وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال ایک بار پھر دلی کے سابق وزیر اعلیٰ صاحب سنگھ ورما کے فرزند بی جے پی کے پرویش ورما اور کانگریس کی سابق وزیر اعلیٰ شیلا دیکشت کے فرزند سندیپ دیکشت کے خلاف سیاسی میدان میں ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جناب کیجریوال کے لیے سیاسی لڑائی آسان نہیں ہوگی، کیونکہ بی جے پی اور کانگریس دونوں نے اپنی طرف سے مضبوط امیدوار کھڑے کیے ہیں. نامزدگیوں کی جانچ پڑتال کے بعد اس سیٹ پر سب سے زیادہ 23 دعوے دار میدان میں ہیں. اس حلقے میں راشٹرپتی بھون، وزیر اعظم کی رہائش گاہ، سپریم کورٹ اور مرکزی حکومت کے دفاتر جیسی وی وی آئی پی عمارتیں اور دفاتر واقع ہیں. اس سیٹ پر تقریباً 1,10,000 رائے دہندگان ہیں. نئی دلی سیٹ کے ووٹر بنیادی طور پر افسران اور مرکزی حکومت کے ملازمین ہیں. آلودگی، پارکنگ، بارش کے موسم میں سڑکوں پر پانی بھر جانا اس سیٹ کے مکینوں کے بڑے مسائل ہیں. نئی دلی کے ووٹر اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو ان امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے. نئی دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی. اب خبریں مہاکمبھ سے. حکومت نے اتر پردیش کے شہر پریاگ راج میں مہاکمبھ 2025 کے دوران آگ سے محفوظ رہنے کے وسیع تر انتظامات کیے ہیں. میلے کے میدان کو جہاں لاکھوں کلپ واسی اور کروڑوں عقیدت مند جمع ہوتے ہیں، آگ سے محفوظ رکھنے کے وسیع تر بنیادی ڈھانچے سے لیس کیا گیا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے. مہاکمبھ میلے کے پورے علاقے میں کل 50 فائر اسٹیشن اور 20 فائر چوکیاں بنائی گئی ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 4,300 فائر ہائیڈرنٹس اہم مقامات پر تعینات کیے گئے ہیں. پورے مہاکمبھ میں 351 سے زیادہ مختلف قسم کی آگ بجھانے والی گاڑیاں اور 2,000 تربیت یافتہ اہلکار تعینات ہیں. ہر اکھاڑے کے ٹینٹ کو بھی آگ سے محفوظ رکھنے کے اقدامات سے لیس کیا گیا ہے. آگ بجھانے اور ایمرجنسی خدمات کے ڈائریکٹر جنرل اویناش چندر نے بتایا کہ مہاکمبھ کے پورے علاقے میں آگ سے محفوظ رہنے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک فائر اسٹیشن کا علاقہ تقریباً 800 مربع میٹر پر مشتمل ہے اور آگ بجھانے والی گاڑی کو جائے مقام پر پہنچنے میں 3 سے 4 ہی منٹ لگیں گے. سرکار کی سرگرم تیاری اور تیز ترین کارروائی کے سبب کل مہاکمبھ میں آگ لگنے کے ایک بڑے واقعے کو روکا جا سکا ہے. این ڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کی شراکت سے درجنوں موک ڈرل منعقد کی گئی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سبھی اہلکار پوری طرح تیار ہیں. آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں آسیہ میمونہ. اتراکھنڈ کی کابینہ نے یکساں سول کوڈ یو سی سی کے ضوابط کو اپنی منظوری دے دی ہے، جس سے ریاست میں اس کے نافذ العمل ہونے کی راہ ہموار ہو گئی ہے. دہرادون میں آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے کہا کہ یہ فیصلہ حکمرانی اور سماجی اصلاحات کے تئیں ریاست کے سرگرم انداز نظر کو ظاہر کرتا ہے. خواتین کے ہاکی انڈیا لیگ HIL میں JSW سورما ہاکی کلب نے آج شام رانچی میں مرنگاؤں کا جے پال سنگھ منڈا ہاکی اسٹیڈیم میں آج شام دلی SG پائپرز کو 1 کے مقابلے 5 گول سے ہرا دیا. اس جیت کے ساتھ سورما ہاکی کلب لیگ میں کھیلنے والی 4 ٹیموں میں 9 پوائنٹ کے ساتھ پہلے مقام پر پہنچ گیا ہے. اڑیشہ واریئرز 8 پوائنٹ کے ساتھ دوسرے مقام پر ہے. مردوں کے سیکشن میں راورکیلا میں برسا منڈا ہاکی اسٹیڈیم میں شرچی رڑ بنگال ٹائیگرز کا مقابلہ JSW سورما ہاکی کلب سے جاری ہے. اور آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. ڈونلڈ ٹرمپ آج رات امریکہ کے 47ویں صدر کے عہدے کا حلف لیں گے. عالمی اقتصادی فورم کی سالانہ میٹنگ سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈاووس میں شروع ہوئی. WEF کے صدر
بارج برانڈ نے بھارت کے لیے 7 سے 8% کی جی ڈی پی کی شرح ترقی کی پیش گوئی کی ہے۔ لیبر اور روزگار کے وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے کہا ہے کہ جی آئی جی ورکروں کو جلد ہی سماجی تحفظ کے تحت لایا جائے گا۔ کولکتہ میں سیالدہ کی ایک عدالت نے آر جی کر عصمت دری اور قتل معاملے میں مجرم سنجے رائے کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔